الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو جانتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہ کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر. نہ گھبرانا باطل کی جورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر. جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر. بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف،
حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد احمد جلالی صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سالانہ اجتماع صراط مستقیم کے موقع پر آج ہم سب کو تحریک صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام اس عظیم الشان شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال محترم محمد آصف علی جلالی صاحب اور دیگر احباب نے جو کوشش کی ہے اللہ اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال نے دین اسلام کی شکل میں جو ہمیں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے اس کی حفاظت ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ آج اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان میں سے اعتراضات کا ایک سلسلہ اس انداز سے بڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام کو آج سے 14 صدیاں قبل کا ایسا دین کہ جس کا حالات حاضرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ایسا دین قرار دے کر اسلام کی مدت کو معاذ اللہ ایکسپائر قرار دیتے ہوئے آج لوگوں کو کہیں اور دیکھنے سوچنے اور کسی اور نظام حیات کو اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اسلام کی عظمتوں کو جو اجاگر کیا ہے تو یہ دین تمام ادیان سے جامع دین ہے، یہ مکمل لائف کوڈ اور ضابطہ حیات ہے۔ ہر صبح نو کی روشنی اس دین میں موجود ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل اس دین میں موجود ہے، اور ہر صدی کے لوگوں کو، ہر مزاج کے لوگوں کو، ہر جغرافیے اور ہر علاقے کے لوگوں کو یہ دین حق کی رہنمائی کرتا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا یہ دین ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے جتنے بھی صحیفے یا کتابیں نازل کی ان کے اندر اس وقت کی روشنی موجود تھی، اور قرآن مجید برہان رشید کو رب ذوالجلال نے قیامت تک کی روشنیوں کی کتاب بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ آج چونکہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آسمان سے فتنے تم پر اترتے دیکھ رہا ہوں، ان فتنوں میں سے ایک فتنے وہ ذرائع ابلاغ ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ اور نام نہاد سکالر اس طرح کی تبلیغیں کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نسل نو کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات، شریعت مطہرہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کل کا سبب کہہ کے اور آج کی ضرورت کو اس سے جدا قرار دے کے لوگوں کو راہ حق سے پھسلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بڑی خرابی دو طبقے مل کر اس کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک نام نہاد روشن خیالوں کا طبقہ ہے اور دوسری طرف بظاہر وہ لوگ جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے، آپ کے علوم و معارف اور آپ کی صفات کے لحاظ سے ان کا طریقہ ناپنے تولنے بخل اور کنجوسی کا ہے۔ باہر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام 14 صدیاں پہلے کا ایک دین ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود حالات کے اندر، مخصوص حالات کے اندر، محدود سوچ اور محدود ویژن پر انہوں نے بیان کیا تھا۔ آج کے لیے وہ دین کافی نہیں، اس وقت کے تقاضے اور تھے، آج کے تقاضے اور ہیں۔ یہ ویسٹ کے شیطانوں کی طرف سے شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اندرونی محاذ پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاذ اللہ کل کی بھی خبر نہیں تھی، وہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے تھے۔ اب یہ دو سوچیں اسلام کے خلاف متحد ہو گئی، ایک اسلام سے باہر کی سوچ اور دوسری بظاہر اسلام کے اندر کی سوچ۔ یہ زور توحید میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں کل کی بھی خبر نہیں تھی، انہیں پرسوں کا بھی پتہ نہیں تھا، انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ اور یہودی اور عیسائی اپنی وہ جو دل کے اندر دشمنی ہے اسلام کی، اس کے پیش نظر کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کے حالات ان کے پیش نظر تھے، آج کے حالات کا تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جو دوائی انہوں نے اس وقت بیان کی، اس وقت کی بیماری کی دوائی تھی، آج کا علاج کچھ اور ہے۔ یہ دو سوچیں اسلام کے خلاف اتحاد کر کے اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت کا پیغام یہ ہے کہ اسلام ازلی دین ہے، ابدی دین ہے، جامع نصاب زندگی ہے۔ یہ اس وقت کے لیے بھی کافی تھا، یہ آج کے لیے بھی کافی ہے، یہ ہمیشہ انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دین عطا کیا تھا، قیامت تک کی پوری کائنات ان کے ہاتھ پر یوں تھی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ وہ ہر سویلائزیشن کو دیکھ رہے تھے، ہر سینچری، ہر ماحول، ہر قسم کے تقاضے ان کے سامنے تھے۔ ان کا دین جیسے اس وقت کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا، ایسے ہی آج کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، اور قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ ان کے سامنے موجود تھا۔ جو کچھ کیا کائنات میں فتنے آنے تھے، مصیبتیں آنی تھی، پرابلم مختلف قسم کے موجود ہونے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، ہر سیکنڈ کو دیکھ رہے تھے، اور ہر سیکنڈ کو دیکھ کر اپنی امت کو نصاب عطا فرما رہے تھے۔ ہمارے حصے میں یہ کام آیا ہے کہ آج ہم معاشرے کے اندر ان مریضوں کو جو مغربی تہذیب کی وبا کے مریض ہیں، یا جو ہمارے اندرونی ماحول میں کچھ ملاؤں کی تقریروں سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے سامنے علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کر کے، کانفرنسیں کر کے ہم یہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا دین جامع دین ہے، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے تھے اور اس کا علاج بھی عطا فرما رہے تھے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور محبوب، رب نے تجھے سکھا دیا، کیا سکھایا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اب ما
جس کا ترجمہ ہم جو سے کر رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات میں اللہ نے کتنا اضافہ کیا، کیا کچھ دیا، کتنی جہاد کا علم دیا، کتنے شعبات اور کتنے کیٹیگریز کا علم عطا کیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن مختصر اور جامع انداز میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ محبوب تجھے جس کا پتہ نہیں تھا اللہ نے وہ پتہ عطا کر دیا، جو خبر نہیں تھی رب نے باخبر کر دیا۔ قیامت تک کا ہر فتنہ، ہر آزمائش، ہر انسانی ضرورت، انسان کو جو کچھ چاہیے تھا رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام کو ہر گھڑی کے بارے میں معلومات عطا کر دی، اور ہر گھڑی کے لحاظ سے امت کی ہدایت کا سامان بھی عطا فرما دیا۔ اس سلسلہ میں یہ بات ہمارے آقا علیہ السلام کے اوصاف میں اتنی واضح قرار پائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اپنے اجتماعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے تھے، اگر مختصر وقت میں 3 جملے بولے ہیں تو ان 3 جملوں میں بھی یہ ضرور بتایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ نبی عطا کیے ہیں جو قیامت تک کی ہر خبر دینے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محفل نعت موجود ہے کہ جس کی صدارت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے، اور نعت پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قادر الکلام شاعر اور جرنیل صحابی تھے، اور روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جس وقت یہ بیان کیا گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صدارتی خطبہ میں فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے میری سچی شانوں کو بیان کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 1155 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر الساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع یبیت تجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ یہ ہے نعت شریف جو مسجد نبوی شریف میں پڑھی گئی، اور جو صحیح بخاری شریف کے 2 مقامات پر موجود ہے، جس کو پڑھنے والے صحابی رسول علیہ السلام ہیں، اور تصدیق نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور عقیدہ وہ ذکر کیا گیا جو 15ویں صدی میں آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے۔ جنہوں نے کہا انہیں کل کی خبر نہیں اور وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، ان کے عقیدے کو مسترد کیا گیا، اور یہی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور آج باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی محدود سوچ والے اور 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر کائنات کو دین نہیں دے رہے تھے۔ ان کا تو انداز یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار نے کہا سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی ہے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، کہ پوری یونیورس اور پوری کائنات ان کی نگاہ کے نیچے جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے، جو کچھ کائنات کے اندر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور ہر ایک چیز کو سامنے رکھ کر قیامت تک کے لیے حسین دین عطا فرما ہے۔ اس میں مجموعی طور پر یہاں 3 بڑی شانوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں، جب صبح صادق کا نور پھیل رہا ہوتا ہے ان کی زبان پہ تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے اور پہلو چارپائی سے دور رہتا ہے، اور درمیان میں جو تیسرا بڑا وصف بیان کیا وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اران الہدی بعد العمی، ہم اندھے تھے ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے تو ان کے نور سے دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اران الہدی، انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ آج اس میں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، ہدایت کا ذکر کرے تو وہ کہتے ہیں یہ کو رب نے ہدایت دی،
ہم کہتے ہیں یقیناً کائنات میں پتا بھی ہلتا ہے تو رب کے اذن سے ہلتا ہے، اور اللہ کے اذن کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس نے اختیار اتنا دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم نابینا تھے، آنکھیں تھیں مگر نظر نہیں آتا تھا، اگر نظر آیا ہے تو ماہ مدینہ کے جلووں سے نظر آیا ہے۔ ارانا الہدی، ہمیں ہدایت انہوں نے دی، کیسے؟ بعد العما، ہم نابینا تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی۔ تو بتایا چاند چمکتا ہے، نابینا پھر بھی نابینا ہی رہتا ہے، سورج چمکتا ہے، نابینا پھر بھی نابینا ہی رہتا ہے، مگر ماہ مدینہ وہ چاند ہیں جو نگاہوں کو بھی روشن کرتے ہیں، راہوں کو بھی روشن کرتے ہیں۔ جب ان کی اتنی روشنی ہے تو پھر کہتے ہیں فقلوبنا، بس ہمارے دل بہی موقنات، یہ یقین رکھتے ہیں ان ما قال واقعو، یہ جو خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں، ما قال، جو انہوں نے کہا واقع ہو کے رہے گا، ٹلے گا نہیں، جیسے کہا ویسے ہی ہوگا، جو کل کی خبر دیں وہ بھی سچی، جو پرسوں کی دیں وہ بھی سچی، جو 14ویں صدی کی دیں وہ بھی سچی، جو 15ویں صدی کی دیں وہ بھی سچی، جو قیامت کی خبر دیں وہ بھی سچی، اور جو قیامت کے بعد کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو تو کل کا پتہ نہیں، پرسوں کا پتہ نہیں، فقلوبنا، بس ہمارے دل، یہ نہیں کہا کہ دلوں کو گمان ہے، دلوں کا خیال ہے، ہماری سوچ یہ ہے، رائے یہ ہے، کہتے نہیں، ہمیں یقین یہ ہے، موقنات، ہمیں یقین ہے، ان ما قال واقعو، یہ جو فرماتے ہیں وہ ہوگا۔ اب اس کے دو معنی ہی بنتے ہیں، اور دونوں اہل سنت کے مذہب پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی علم غیب کے لحاظ سے ہے، دوسرا معنی اختیار کے لحاظ سے ہے۔ یا تو یہ ہوگا کہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، ٹلتا نہیں، پھر مطلب کیا بنا؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ جو کہتے وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہر صدی کے اندر جو کچھ ہوگا انہوں نے پہلے خبر دی ہے، اور جو دی ہے اسی کے مطابق سب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ نعت شریف پڑھی گئی مسجد نبوی شریف میں، ہماری مطابقت کتنی ہے؟ دار ارقم سے، صوفہ سے، مسجد نبوی شریف سے، بدر و حنین سے، صحابہ کے دین سے، جس وقت یہ مسجد نبوی شریف کے اندر نعت پڑھی گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے سن کر اس پر تبصرہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں اس مقام پر میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اخاکم لا یقول الرفاسا، ان اخاکم لا یقول الرفاسا، صحابہ تمہارے بھائی نے جو میری نعت پڑھی ہے بالکل سچی نعت پڑھی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس تصدیق شدہ عقیدہ ہے کہ جو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے تصدیق کی، جس عقیدے کی، وہی عقیدہ 15ویں صدی میں بھی ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس وقت کے جو حالات تھے، کائنات کے مختلف کونوں کے، ماضی کے جو تھے اور جو مستقبل کے ہونے والے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور آج کی رات کے اجتماعات کئی ہیں، تو میں اختصار سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کے متعدد مقامات پر یہ حدیث شریف ہے، اور تفصیلاً وہ شان نزول اس کا تفسیر خازن میں موجود ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صورہا فی الطین، کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب میرے سامنے پیش کیے گئے، فعلمت، مجھے یہ بتا دیا گیا کہ ان میں سے کون ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اور کون ہے جو کافر رہے گا۔ فبلغ ذلک المنافقین، یہ بات منافقوں تک پہنچ گئی۔ قالوا زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن لم يؤمن به ممن لم يخلق بعده، کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ ان کا گمان ہے
کہ قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہیں. اگر قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو ہمیں بھی جانتے ہوتے. ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں, کلمہ ہم نے زبان سے پڑھا, دل سے نہیں پڑھا, ہمیں تو مسجد سے نکالتے رہی. دعویٰ یہ کرتے ہیں میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. جب ان لوگوں نے, منافقین نے یہ اعتراض کیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچ گئی. منبر منگوایا, سب سے پہلی علم رسول کانفرنس کا خطبہ وہاں سے چلا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ گر ہوئے. حمد اللہ واثنا علیہ ثم قال ما بال اقوام كانوا في علمی. خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں. وہ ہوتے کون ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ. خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات پوچھو میں یہیں بیٹھے ہر خبر کا جواب دے دوں گا. لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے. علماء جانتے ہیں جب نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تسألونی عن شیء, کسی شے کے بارے میں پوچھو. کون سی؟ فیما بینکم وبین الساعة, تم سے لے کر قیامت تک. اب پتہ چلا کہ یہ نہیں فرما رہے کہ نماز کیسی ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی, روزے کا طریقہ کیا ہے, حج کا مسائل کیا ہے, یہ موضوع نہیں. موضوع ہے غیب کا. آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات پوچھو, میں ادھار نہیں کروں گا, جو پوچھو گے ابھی بتا دوں گا. تو نکرہ تحت النفی کا مطلب یہ ہے اگر 100 سوال کرو تو یہ نہیں میں ایک کم 100 کا جواب دوں, میں پورے 100 کا ہی جواب دوں گا. اگر 1000 پوچھو گے تو پورے 1000 کا میں جواب دوں گا. اور دائرہ کیا ہے سوالات کا؟ لا تسألونی عن شیء, آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی شے, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, یہ پوچھنا چاہو کہ آج سے لے کر قیامت تک کتنی مرتبہ بادل بنے گا, کتنی مرتبہ بارش ہوگی, اور کس شہر میں کتنے قطرے ٹپکیں گے, جس کا پوچھو گے میں بتا دوں گا. اگر تم پوچھو آج سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر کتنی مرتبہ گندم کاشت ہوگی, کتنی مرتبہ گندم پکے گی, کسی کھیت کے کسی خوشے میں کتنے دانے ہوں گے, میں پوچھو گے تو میں بتا دوں گا. اگر پوچھتے ہو آج سے لے کر قیامت تک کائنات میں کتنے بندے پیدا ہوں گے, کس کا نام کیا ہوگا, کوئی کتنا پڑھے گا, کوئی اوصاف اس کے کیا ہوں گے, آج سے لے کر قیامت تک جو پوچھو گے میں اس کی خبر تمہیں دے دوں گا. کتنے حادثات ہوں گے, کتنے واقعات ہوں گے, جو کچھ. لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے, جو مہینوں تک بیان کرو تو اس کا دائرہ بیان نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا جس چیز کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو, میں یہیں بیٹھ اس کی خبر دے دوں گا. اب سننے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سنانا تھا منافقوں کو. ان سے کہا پوچھو. اب وہ سر جھکائے ہوئے ہیں. سرکار کہہ رہے حل انتم منتہون, حل انتم منتہون, بک بک کب بند کرو گے, پوچھنا ہے تو پوچھو مجھ سے. یعنی منافقوں کو سرکار حل انتم منتہون سے خطاب کر رہے ہیں, اور صحابہ ماننے والے ہیں. ان میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی, انہوں نے کہا کہ پہلے اعتراض کر رہے تھے اب بولتے نہیں ہیں, اور جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر پراپوگنڈا کریں گے کہ اگر ہم پوچھتے تو جواب نہیں آنا تھا. تو انہوں نے کہا چلو میں پوچھتا ہوں تاکہ سرکار جواب دے, ان لوگوں کا شک تو نکل جائے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے ایک سوال پوچھا. اب سوال جو پوچھا تو کس چیز کا پوچھا, ماضی کا پوچھ لیا. سرکار نے پیشکش فرمائی تھی آج سے لے کر قیامت تک کی بات پوچھو, جو پوچھو. تو صحابی کی عقل خود سمجھ گئی, جو مستقبل کی بتائیں تو پھر ماضی کی بھی بتا سکتے ہیں. یہ ہے شان رسول اللہ علیہ السلام کو سمجھنے کا سنی طریقہ. دوسرے تولتے ہیں, ناپتے ہیں, کتنا ہو اس سے بھی کم بتاتے ہیں. سنی کا طریقہ کیا ہے, یہ تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتا ہے. کچھ ہو تو بہت کچھ مانتا ہے, کہ جب سامنے بات آ گئی کہ مستقبل کی بتا سکتے ہیں تو صحابی خود سمجھ گئے پھر تو ماضی کی بھی بتا سکتے ہیں.
تو سوال کر دیا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ اب وہ ماضی کی بات، چھپی ہوئی بات، یہ نہیں پوچھا کہ میری امی سے نکاح کس کا ہے، یہ پوچھا کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے، کیونکہ انہیں جب لوگ جھگڑتے تھے تو معاذاللہ بلد الزنا ہونے کا تانا دیتے تھے، تو انہوں نے کہا غیب کی خبروں کا باب کھلا ہے تو میں اپنے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ سرکار نے آفر کی تھی مستقبل کی، انہوں نے ماضی کا سوال پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو مستقبل کا بتا سکتا ہوں، ماضی کا تو میں نے کہا ہی نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہا۔ تو جو صحابہ نے شان رسول سمجھنے کا طریقہ اپنایا ہے سرکار نے پسند فرمایا ہے، فوراً فرمایا حذافۃ السامی کہ تمہارے باپ کا نام حذافہ سامی ہے، کہ تم حلال زادے ہو، تمہارے نسب میں کسی لحاظ سے کوئی فرق موجود نہیں ہے، تو یہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ جو سرکار فرما رہے تھے، آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات جو چاہو پوچھو میں جواب دوں گا۔ تو اس میں اگر صحابہ پوچھتے محبوب یہ بتاؤ قیامت تک دنیا میں ملک کتنے بنیں گے، سرکار تعداد بتا دے، صحابہ پوچھتے ملکوں کے نام کیا ہیں تو پاکستان کا نام بھی ضرور آتا۔ اگر صحابہ پوچھتے محبوب جسے پاکستان کہہ رہے ہو اس کے محلوں کا نام بتاؤ تو مغل پورہ کا نام بھی ضرور آتا، اور اگر صحابہ پوچھتے جس کو مغل پورہ کہتے ہو محبوب اس پاکستان کے شہر لاہور کے محلے مغل پورہ کی فلاں مسجد میں فلاں دن جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے نام بتاؤ تو ہر ایک شخص کا نام بھی ضرور آتا۔ اب اس سلسلہ میں اس وقت کے جو حالات تھے اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس کی وجہ سے ایمان پھیلا، اس کی وجہ سے دھوم مچی، اس کی وجہ سے کائنات میں نکھار آیا۔ امام واقدی نے اپنے مغازی میں لکھا ہے کہ بدر کا دن تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بدر میں موجود تھے۔ اتنے میں حضرت قباس جو اس وقت کٹر مشرک تھے وہ کافروں کی فوج میں موجود تھے، اور کافروں کی فوج میں جس وقت سامنے آئے تو قباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان لوگوں کو لڑنے کا شوق بڑا تھا کہ ہم جنگ کریں گے، ان کے پاس تو بندے تھوڑے سے ہیں، ابھی ہم جنگ شروع کریں گے تو یہ بھاگ جائیں۔ تو قباس کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ ہوئی تو معاملہ بالکل برعکس نکلا۔ کیا ہوا کہ 313 نے ہمیں ناکوں چنے چبوا دیے، ہمارے کچھ سردار مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ دوڑ لگا کے بھاگ رہے تھے مکہ شریف کی طرف۔ تو قباس بھی مشرک تھے، مشرکوں کی فوج میں تھے، کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آ گئی، مجھے افسوس بڑا تھا اپنی قیادت پر کہ مکہ شریف میں یہ بڑے دعوے کر رہے تھے اور اب یہ جھٹ بھی نہیں نکال سکے صحابہ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ان رأیتک اليوم ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، آج جیسے قریش مکہ بھاگے ہیں یہ تو مردوں والا کام نہیں، یوں تو عورتیں بھاگ جاتی ہیں، مشکل وقت میں بھاگ گئے ہیں، یہ سٹینڈ نہیں لے سکے۔ دل میں کوس رہا تھا اپنی قیادت کو، کہتے ہیں میں بھی بھاگنے والوں میں سے تھا۔ ہم واپس پہنچے، پھر ہم نے جا کر اپنے دلائل اکٹھے کیے، پھر ہم احد میں لڑنے گئے، پھر خندق میں لڑنے گئے۔ خندق میں لڑنے کے بعد کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں چکھوں تو صحیح اسلام کا ذائقہ کیسا ہے۔ قباس کہتے ہیں میں چلا گیا مدینہ شریف، جس وقت میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو مسجد نبوی شریف میں مجھے جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو قباس کہتے دیکھتے ہی انہوں نے یہ فرمایا انت قباس القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، تم وہی قباس ہو جنہوں نے بدر کے دن یہ کہا تھا کہ آج قریش یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگ جاتی ہیں۔ جو ہی سرکار یہ بولتے گئے تو قباس کٹر مشرک کی زبان پہ کیا نعرہ آ گیا، کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
لوگوں نے پوچھا تم لڑتے رہے جنگیں لڑتے رہے اسلام کے خلاف اور ابھی آئے ہو، اتنا جلد نعرہ رسالت کیوں لگا دیا؟ تو قباس نے بڑے پتے کی بات کی، کہا میں ان سے کبھی ملا نہیں تھا، بدر کے دن دور کھڑے ہو کے میں نے دیکھا، اور یہ جملہ جو ان کی زبان پر آیا ہے واللہ ما صادر ھذا الامر منی الی احد، یہ میں نے کسی کے سامنے بولا ہی نہیں تھا کہ میری زبان سے نکلے میں کسی سے شیئر کروں، واللہ ما زمزمت بھی، کسی کے سامنے بولنا تو دور کی بات ہے، میں تنہائی میں بیٹھ کے گنگنایا بھی نہیں تھا کہ میں خود بولوں اور میرے کانوں تک پہنچے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ فرمایا خدا کی قسم ان ہوا الا امر حدثت به نفسی، یہ تو میرے دل کا خیال تھا، میں نے زبان سے یہ جملہ نہیں بولا تھا، میں نے دل میں کہا تھا کہ آج جیسے قریش آگے ہیں، یہ مردوں کا کام ہی نہیں، یہ عورتوں کا کام ہے، یہ ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، یہ زبان سے میں نے جملہ نہیں بولا تھا، یہ دل سے میں نے یہ بات کی تھی، دل کی بات تھی، میں نعرہ رسالت اس لیے لگا رہا ہوں جو دور کھڑے دشمنوں کے دلوں کو اتنا جانتے ہوں، وہ اپنے غلاموں کے دلوں کو کتنا جانتے ہوں گے۔ دیکھو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دخل ہے اسلام کا نور پھیلنے میں۔ ایک کٹر مشرک کو کلمہ کیوں نصیب ہوا؟ کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کے علم کی وسعت کو دیکھا کہ ان کا نالج کتنا ہے، ان کو رب نے کہاں تک دور تک جاننے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، یہ دلوں کے خیال بھی جان لیتے ہیں، دور کھڑے لوگوں کے دل کو جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس ادا کو دیکھ کر مسجد نبوی شریف میں نعرہ لگا تھا، اسی کو سن کے مغل پورہ میں بھی نعرہ لگا ہے۔ اب دیکھو یہ بات ہوتی گئی تو ہر طرف سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئی، حالانکہ میں نے نہیں کہا کہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں تو مجھے نعرہ لگانا ہے، جس چیز کو دیکھ کر مسجد نبوی شریف میں نعرہ لگا، اسی کو دیکھ کے سنی کے جلسے میں نعرہ لگا۔ تو پھر ہم بدلے نہیں، ہم بھٹکے نہیں، ہم پھسلے نہیں، ہم تو اسی عقیدے پر ہیں جو بدر احد والوں کا عقیدہ ہے، جو مسجد نبوی شریف والوں کا عقیدہ ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں سے وہی رہے۔ حضرت قباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس چیز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، آج وہی روشنی اہل سنت و جماعت کے سینوں میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ دوسرے مقام پر بخاری شریف میں وفد عبد القیس کا ذکر آتا ہے۔ وفد عبد القیس بڑی دور سے آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے حاضری دی۔ یمن سے چلنے والا وہ وفد، اس کے آنے کا باعث کیا بنا؟ حدیث شریف میں اس کا تذکرہ امام کرمانی نے اس انداز میں کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مدینہ شریف کے بازار میں، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام منکس تھا، وہ اجنبی انسان تھا۔ مدینہ شریف چونکہ تجارتی منڈی تھی تو وہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اور وہ مدینہ شریف نہیں، وہ تو یثرب میں آیا تھا۔ یثرب کا ذکر کرتا ہے، وہ منکس اجنبی ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، اور اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ منکس کی قسمت جاگ اٹھی، سرکار جب وہاں سے گزرے، حدیث شریف میں موجود ہے، بینا ہوا قائد اذ مر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنہض منکس الیہ، سرکار کا گزر ہوا تو چہرہ اتنا پر نور تھا، منکس بیٹھ نہ سکے، سرکار کو دیکھ کر اٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ سرکار کی آمد پر جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو قسمت کھل گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، امنکس کیف قومک، منکس بتاؤ تمہاری قوم کا حال کیسا ہے؟ منکس نے کہا انہیں میرا نام کسی نے بتایا، میں تو پردیسی ہوں، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، اور انہیں میں نے پہلی بار دیکھا ہے،
اور یہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں. امنکر کیف قوموں کا، منکر یہ بتاؤ تمہاری قوم کا حال کیسا ہے. یہ کہنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سألہ عن اشرافہم، جو ان کی قوم کے سردار تھے ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. کیسے؟ رجل یسمیہم باسمائہم، ہر بندے کا نام لے کے پوچھا کہ تمہاری قوم کا جو فلاں سردار اس کا کیا حال ہے، جو فلاں سردار ہے اس کا کیا حال ہے. جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے سرداروں کے جو یمن اور بحرین کے علاقے کے سردار تھے، منکر نے کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو میرا بھی پتا ہے، میری قوم کے سرداروں کو بھی پتا ہے، ہر ایک کے نام آپ کو آتے ہیں. تو منکر جو ہیں انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ فاتحہ پڑھی اور اقرا بسم ربک الذی خلق یہ سورت اور نماز کی تعلیم لی. اور میرے محبوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا قوم کے سرداروں کے نام، اور جب واپس جاؤ تو انہیں جا کے میرا خط پہنچا دیا. منکر چلے گئے، کسی حکمت کے پیش نظر خط چھپا دیا. لیکن دین اسلام چیز ایسی ہے کہ یہ چھپتا نہیں. یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ بتاتی ہے کہ بندہ مسلمان ہے. اب آج تو ہمارے بچے کو پتا ہے وضو کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، لیکن جب نئے سرے سے ابتداءً دین کی تعلیمات آ رہی تھی تو لوگ ان چیزوں کو تعجب سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے. لوگ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، ایک طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. منکر واپس گئے، جا کے بتایا نہیں کہ میں نے دین اسلام قبول کیا، لیکن معمولات کے اندر دین رچا بسا ہوا تھا. رات کو نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں. بالآخر ان کی بیوی نے اپنے باپ سے جا کر کہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح کی عورتوں کی عادت ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو خامند کے بارے میں تو اپنے باپ سے جا کر اس کی ڈسکس کرتی ہیں. تو حضرت منکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دیکھتی ہے کہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، ایک طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگی اپنے باپ سے عجیب انداز میں جا کر اس چیز پر تبصرہ کیا. کہتی ہیں بالی منذ قدم یثرب، میرا خامد جب سے یثرب سے ہو کے آیا ہے، یغسل اطرافہ، بس ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے. یغسل اطرافہ، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں دھو کے یستقبل الجہۃ، ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، بس سیدھا ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے کوئی پتہ نہیں کہ قبلہ کیا ہے اور جہت قبلہ کیا ہے اور قیام کیا ہے، وضو کیا ہے. وہ تبصرہ کر رہی ہے کہ میرا خامند گیا تھا تجارت کے لیے، مگر یہ تو عجیب وہاں سے سیکھ کے آ گیا ہے. ہاتھ پاؤں دھوتا ہے دن میں کئی مرتبہ، ہاتھ پاؤں دھو کے ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر یعنی زہرا کچھ دیر کھڑا رہتا ہے، پھر کچھ جھکا دیتا ہے، جھک جاتا ہے. وَيَدَعُ جَبِينَهُ عَلَى الْأَرْضِ، اور پھر ماتھا بھی زمین پر رکھ دیتا ہے. اسے حیرانگی تھی، پتہ نہیں میرے خامد کو ہو کیا گیا ہے. ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، ایک طرف منہ کر دیتا ہے اور پھر جھک جاتا ہے اور زمین پہ سر رکھ دیتا ہے. اس نے اس پریشانی کا جا کر اپنے باپ سے تذکرہ کیا. تو باپ کا نام تھا منذر. تو منذر جو وفد عبد القیس بخاری شریف میں جس کا ذکر ہے، اس وفد کا سالار یہ منذر بنے. اور منذر تک پیغام کیسے پہنچا کہ منکر کی بیوی جو منذر کی بیٹی تھی، انہوں نے جا کر بتایا کہ میرا خامد یثرب سے ہو کے آیا ہے، تو ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو منذر نے منکر کو بلایا کہ بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا. تو منکر نے کہا مجھے ہوا کچھ نہیں، میں نے ماہ مدینہ کا دیدار کیا ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ تو تمہیں بھی جانتے ہیں، میرے پاس خط ہے، تمہارا نام لے کے انہوں نے خط لکھا ہے. منذر ساری قوم کے سرداروں کے نام اس میں موجود ہے. میں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا تھا، میں بیٹھا تھا، وہ تشریف لائے، انہیں میرے نام کا پتا تھا، انہیں تمہارا بھی پتا تھا، ان کو رب نے اتنا علم دیا ہے. تو منذر نے کہا منکر کو پھر خط مجھے پڑھاؤ تو صحیح. جو ہی منذر نے خط دیکھا، سرکار کے علم کو سلام کرتے ہوئے نعرہ رسالت لگانا شروع کر دیا. دیکھو
مدینہ شریف میں گیا تھا بندہ تجارت کے لیے، جنت خرید کیا گیا، صحابی بنے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس میریکل اور معجزہ پر کلمہ پڑا، علم غیب کو دیکھ کر کہ ان کا علم کتنا ہے۔ اور پھر جب منذر تک پیغام پہنچا، منذر نے سارے سرداروں کو بلایا، اکٹھا کر کے ان کو میرے نبی علیہ السلام کا خط سنایا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے خط سنا اس نے ہی سرکار کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھا تو شوق پیدا ہوا کہ جو وہاں رہ کے ہمیں جانتے ہیں ہمیں کم از کم ان کا دیدار تو کرنا چاہیے۔ یہ امام کرمانی نے پس منظر بیان کیا کہ بخاری شریف میں وفد عبد القیس کا ذکر ہے، یہ وفد عبد القیس کو اطلاع کس نے دی کہ مدینہ شریف میں جنت بک رہی ہے؟ یہ وہاں سے چل کے وفد عبد القیس کیسے آیا؟ تو یہ علم غیب کی بنیاد پر جب وفد عبد القیس چلا یمن سے، میرے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں، جب مدینہ شریف کے ایریے کے قریب پہنچا، کئی دنوں کا سفر کر کے وہ وفد، تو میرے محبوب علیہ السلام بات تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں، فلما دنوا من المدینہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجلسائہ اتاکم وفد عبد القیس اہل المشرق، سرکار نے فرمایا صحابہ عبد القیس کا وفد آ اور مشرق کے لوگ قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے مشرق والوں میں سے جو اسلام کی گاڑی پہ سوار ہوئے وہ قریب آ گئے ہیں۔ مشرقی لوگوں میں سے کلمہ پڑھنے والے پہلے لوگ خیر اہل مشرق، اور فرمایا ان میں ایک بندہ ہے اس کا نام منذر ہے اور اس کے ماتھے کے اوپر زخم کا نشان موجود ہے۔ وفد پہنچا نہیں تھا، آمد کی خبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دی، نام ہی نہیں بتایا، اور اس میں لطافت بڑی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو کا نام جاننا، ہو سکتا ہے نام کا پتا ہو، بائی فیس نہ دیکھا ہو، وہ سامنے بیٹھا ہو تو بندہ کہ پتہ نہیں جس سے میں نے ملنا تھا وہ آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ یہ ہے نام بھی جانتے ہیں، چہرہ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا ان کا سربراہ جو ہے اس کا نام یہ ہے، اور اس کے ماتھے پہ زخم ہوا تھا، نشان اب بھی موجود ہے اگرچہ زخم صحیح ہو چکا۔ اب جب یہ وفد پہنچا، اس اگلا معاملہ جو ہے امام طبرانی نے موجم اوسط اس کو ذکر کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبوت پرافٹ ہوڈ اس کا کام صرف نماز روزے کے مسائل بتانا، یہ چھپی ہوئی چیزیں جاننا، کائنات کی مختلف چیزوں کو جاننا، یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ ان سے ریلیٹڈ موضوع ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن و سنت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کو ہر ذرے کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ ہاں لوگ کسی اور ذریعے سے جانتے ہیں کسی چیز کو، کسی اور مقصد کے لیے، نبی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز سے دین کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ یہاں جس وقت وفد عبد القیس پہنچ گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طبرانی موجم اوسط کی 4 جلد کے اندر حدیث نمبر 6092 کہتے ہیں وفد عبد القیس قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہم عنده قعود اذ اقبل علیہ، جب سارے بیٹھ گئے تو میرے آقا علیہ السلام اچانک متوجہ ہو کر آپ نے گفتگو فرمانا شروع کر دی، اور موضوع بڑا عجیب تھا۔ کیا موضوع تھا؟ فرمایا ثمرۃ تدعونها کذا و کذا، تمہارے علاقے میں ایک پھل ہوتا ہے، اس پھل کا رنگ یہ ہے، نام یہ ہے، ایک ایک پھل کا تذکرہ شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ دین سیکھنے آئے، نہ موضوع شروع ہوا ابھی توحید کا، نہ رسالت کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، بٹھایا ہے تو بات کیا شروع ہو گئی ہے؟ فرمایا ثمرۃ تدعونها کذا و کذا وثمرۃ تدعونها کذا و کذا حتی وصف الوان ثمرات اجمع، ایک فرمایا یہ پھل ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا پھل یہ ہے، پانچویں پھل کا نام یہ ہے، ذائقہ یہ ہے، رنگ یہ ہے۔ بولتے بولتے میرے آقا علیہ السلام نے ان کے علاقے کے ہر پھل کا تعارف انہیں کروا دیا۔ کہاں پھل کہاں دین، بات شروع ہو گئی پھلوں کی، لیکن پتا چلے گا کہ پھلوں سے ہی دلوں کی روشنی مل جاتی ہے۔ ان لوگوں میں جب ایک ایک چیز کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے تو یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں
فقال له رجل من القوم، ایک بندہ وفد میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما واللہ لو کنت ولدت فی جوف حجر ما کنت بعالم منک الساعة اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے کہا محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ ہمارے علاقے میں بھی پیدا ہوا ہوتے تو پھر بھی اس سے زیادہ معلومات کوئی نہیں دے سکتا تھا جتنی آپ نے یہاں رہ کے دے دی ہے۔ ہمارے علاقے کا بندہ بھی ہمارے پھلوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ یہاں بیٹھے جانتے ہیں، تو پھر میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو پتا تو ہر چیز کا ہوتا ہے، اور یہ علم ضائع نہیں ہوتا، اس سے بھی دین ملتا ہے۔ ذکر پھلوں کا ہوا اور نعرہ رسالت گونجا، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا ابھی تو توحید رسالت کا لیکچر ہوا ہی نہیں، تم نے نعرے پہلے لگانے شروع کر دیے؟ اس شخص نے کہا جو اتنی دور بیٹھ کے ہمارے پھلوں کو جانتے ہیں تو ہمارے دلوں کو کتنا جانتے ہوں گے۔ یہ انداز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم کا، اس سے عظمت کا اظہار ہوا۔ اب سوچ دیکھو آج کی غیروں کے ساتھ اتحادی سوچ اور ادھر صحابہ کی سوچ، یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص صحیح ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو اور عقیدہ یہ رکھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرا پتہ ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں رب کے دینے سے، کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا۔ اور ادھر کیا ہے کہ پہلے مشرک تھا تو شرک ٹوٹ گیا، مشرک تھا تو شرک ٹوٹا، یہ عقیدہ رکھنے کے سرکار جانتے ہیں۔ اور یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کوئی ایک دو ایسے واقعات نہیں میرے پاس، چونکہ اس موضوع پر علم رسول اللہ علیہ السلام پر تقریباً 70 گھنٹے کی تقریر جو ہے مختلف قصوں میں موجود ہے، اس کے اندر ہم نے ان حقائق کو رکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کو جو علم کی شان دی ہے اس کو دیکھا ہے کافروں نے، تو کافروں کے سینے میں بھی نور ایمان جلوہ گر ہو گیا ہے۔ الوفا کے اندر امام ابن جوزی نے یہ لکھا کہ جب بدر کی جنگ کے بعد قریش مکہ واپس لوٹے، انہیں افسوس پڑا تھا کہ ہماری قیادت تو بدر کے کنویں میں رہ گئی اور سب کے ٹکڑے ہوئے اور بدر کے کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا۔ اس پر وہ کڑتے رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم اس کا بدلہ کیسے لیں گے۔ ایک دن بیٹھے تھے عمیر وہاں اور بات اس چیز بارے میں ہو رہی تھی کہ کیسے بدلہ لیا جائے اور کیسے اپنی قیادت کا جو بدل ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو صفوان اور عمیر کی گفتگو ہو رہی تھی اور بیٹھے تھے حتیم کعبہ۔ عمیر کہہ رہا تھا کہ بیوی بچے کا خرچہ اگر کوئی برداشت کرے تو میں جاتا ہوں اور معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتار کے لے آؤں گا۔ معاذ اللہ میرا قرض ہے، کوئی میرا قرض اتارے تو میں اپنی مکے کے سرداروں کے قتل کا بدلہ لے کر مدینہ شریف جاؤں گا۔ دونوں بیٹھے تھے اور وہ میزاب رحمت کہ جو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ جس کا اعلان ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اس میزاب کے نیچے بیٹھ کے مشورے کیسے ہو رہے ہیں کہ بدلہ لیں اور معاذ اللہ میرے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے سوچے جا رہے ہیں۔ صفوان نے عمیر کو کہا ٹھیک ہے تیرے بیوی بچے کا خرچہ میں برداشت کروں گا، قرضہ تیرا میں اتاروں گا، اور تو جا اور ایک بار جا کے اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کر اور بدلہ لے۔ عمیر نے تلوار زہر آلود کر لی کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور چلتے چلتے جس وقت وہاں سے عمیر نکلا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بدلہ لے بدر کے ان لوگوں کا، مشرکوں کا، اس قیادت کا۔ صبح کا وقت تھا، عمیر جس وقت پہنچا مدینہ شریف میں تو حضرت فاروق اعظم کی نگاہ پڑ گئی، کہنے لگے ھذا عدو اللہ عمیر، یہ اللہ کا دشمن عمیر آیا ہوا ہے، اور یہ خیر سے نہیں آیا۔ گلے میں تلوار لٹکائی تھی عمیر نے، عمر پھر عمر تھے، اس 10 پٹا گلے میں تھا تلوار کا، وہاں سے پکڑ کے گھسیٹا عمیر کو۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عمر نے عمیر کو پکڑا ہوا، تو فرمایا ارسل ہو، عمر اسے چھوڑ دو۔ جب عمیر سامنے آئے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا صباح الخیر۔ آپ نے فرمایا یہاں اس طرح کی باتیں نہیں چلتی، صبح بخیر، ہمیں اللہ نے السلام علیکم کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تم کیسے آئے؟ تو عمیر نے کہا جئت فی اسیر، ایک قیدی ادھر تھا تو میں چھڑانے آیا۔ تو کہا ما بعض السیف فی عنق کا، قیدی چھڑانے ہوں تو تلواریں لے کے آتے ہیں لوگ، گلے میں تلوار کیوں ڈالی ہے؟ کہا اللہ ان تلواروں کو تباہ کرے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اب تلواروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ سمجھے کہ تلوار بس غیر ارادی طور پر گلے میں ڈال لی ہے۔ سرکار نے فرمایا سچ بولو، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہا خدا کی قسم میں تو قیدی چھڑانے آیا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل قعدت انت وصفوان، تم اور صفوان دونوں بیٹھے تھے حریم کعبہ میں، تم نے ذکر کیا تھا اپنی قیادت کا کہ وہ قتل ہوئے، تو نے کہا تھا اگر میرے بیوی بچے کا کوئی خرچ اٹھائے تو میں جاؤں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے میں اپنی قیادت کا بدلہ لوں گا۔ اور میں تو بک بک کرتا ہے کہ میں قیدی چھڑانے آیا ہوں، تو قیدی چھڑانے نہیں آیا، تو وہاں سے وعدہ کر کے مجھے شہید کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھو علم غیب کا اثر کتنا ہوا۔ حدیث میں ہے صفوان ساتھ معاہدہ کرنے والا عمیر جب سرکار نے خبر دی تو کہتے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس بات پر دل میں ایمان داخل ہو گیا کہ ہماری بات ان تک پہنچی کیسے ہے۔ وہ درد تھا دل میں کہ ابو جہل کا بدلہ لوں گا، اپنی قیادت کا بدلہ لوں گا۔ اب قیادت سب کچھ ضائع ہوئی، ادھر سے سوچ ہٹ گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو سلام کرتے ہوئے حضرت عمیر نے میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا۔ شریف بخاری میں موجود ہے جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کے نام، اور فرمایا تھا اسلم تسلم، بچنا ہے تو اسلام قبول کرو۔ اتنے جرأت مند لہجے کے اندر خطوط لکھے۔ خط جس وقت پہنچا کسرا کے پاس تو کسرا نے معاذ اللہ خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں تبصرہ فرما دیا تھا کہ اب اللہ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ خط جب کسرا کو پہنچا تو کسرا کو گھمنڈ بڑا تھا کہ میں سپر پاور ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ بچنا تو اسلام قبول کرو۔ اس نے اس وقت یمن کا علاقہ بھی کسرا کے زیر کنٹرول تھا، اور یمن میں کسرا کا گورنر اس کا نام بازان تھا۔ تو کسرا نے بازان کی طرف پیغام بھیجا کہ 2 بندے بھیجو مدینہ شریف میں، یثرب میں، وہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اور آگے اتنے زہریلے لفظ ہیں جو کسرا نے خط میں لکھ کر میرے نبی علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ بازان کے 2 بندے جس وقت پہنچے تو وہاں پر ہے فسر الیہ، جاؤ فاستتب ہو، اس سے توبہ کرواؤ نبوت کے دعوے کہ مدینہ شریف وفد بھیجو، جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، فاستتب ہو، اور ان کو کہو کہ یہ جو تم کہتے ہو نا میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے تم توبہ کر لو۔
اور وَإِلَّا فَإِن تَابَ وَإِلَّا فَبَسْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ معاذ اللہ ان کا سر میرے دربار میں پیش ہے۔ فَبَسْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، اتنا گھمنڈ تھا کسریٰ کو کہ انہوں نے مجھے خط لکھا، جاؤ پوچھو انہیں، کہو کہ یہ جو تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات سے باز آ جاؤ معاذ اللہ، اور اگر نہیں آتے تو پھر ان کا سر اتار کے میرے دربار میں بھیجو۔ یہ کسریٰ نے خط میں لکھا بازان کی طرف، اور خط لے کے وہ لوگ، اب ادھر لکھا کیا ہے کہ انہیں کہو کہ دستبردار ہو جائیں، ورنہ ان کا سر اتار کے میرے پاس بھیجو۔ کسریٰ یہ لکھ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو کیا جملہ بولا، دیکھو علم غیب، اسراء کی صداقت، کسریٰ کے چھکے چھڑا دیے، اور کسریٰ کے گورنر اور پوری قوم تک اسلام کا پیغام کس انداز میں پہنچا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، سنو اے کسریٰ کے حواریوں، میرے سر کی تم بات کرتے ہو، جا کے کسریٰ کو بتا دو، ان اللہ وعدنی بقتل کسریٰ فی یوم کذا وفی شہر کذا فی لیلۃ کذا، مجھ سے رب نے وعدہ کر لیا ہے، نوٹ کرو، کسریٰ کے سودا کرو، فلاں مہینہ ہوگا، فلاں دن ہوگا، اس دن کی رات ہوگی، رات کی فلاں گھڑی ہوگی جب تمہارے کسریٰ کا سر اتار دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے، جسے یعنی کوئی اونچی آواز سے بولتا نہیں تھا جس کے خلاف۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خط میں جواباً لکھا کہ کسریٰ فلاں تاریخ کو فلاں وقت کسریٰ قتل ہوگا اور کسریٰ کا سر اتار دیا جائے، اب یہ پیغام اس وقت بازان کے پاس پہنچا۔ بازان جو گورنر ہے کسریٰ کا یمن میں، اس نے اس وقت خط پڑھا، اس کے کمنٹ عجیب ہیں۔ فلما بلغ بازان، جس وقت بازان تک یہ خط پہنچا تو اس نے کہا ان کان نبیا سیکون ما قال، اپنے وزیروں کو اکٹھا کر اس نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو پھر جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور اپنے وزیروں سے کہہ دیا کہ جب یہ خبر سچی ہوئی، کسریٰ قتل ہوا، تو ہم نے پھر حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ انتظار ہو رہا تھا اس تاریخ کا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کے مرنے کی ڈیٹ معین کی تھی۔ حدیث میں موجود ہے جب وہ رات آئی، کسریٰ قتل ہوا، بازان نے جب پیغام سنا کہ ہمارا جو سربراہ تھا کسریٰ وہ قتل ہو گیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خبر پہلے دی تھی، اس کو سنتے ہی بازان نے خط لکھا میرے نبی علیہ السلام کے نام، اے ماہ مدینہ میری ساری سلطنت نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے علم غیب اور علم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دین کے پھیلنے میں انداز، اور ہر جہت میں، ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر آرام فرماتے تھے۔ وہ میرے نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ تھی، کیلولہ فرماتے تھے دوپہر کے ٹائم وہاں پر۔ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر وہ حدیث شریف ہے۔ ام حرام کہتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں محبوب علیہ السلام جب دوپہر کو سوئے تو تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے، مسکرانا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا محبوب مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ میں ہی گھر میں موجود ہوں اور مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں کہ جسے دیکھ کے مسکرایا جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کا خلاصہ تھا کہ ام حرام تمہیں پتہ نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ ناس من امتی راکبوا سبع هذا البحر غزاة فی سبیل اللہ ملوکا علی سرہ، فرمایا میری امت کا ایک لشکر مستقبل میں بحری جہاد کرے گا، یہ جو ساتھ والا سمندر ہے اس کی پشت پر سوار ہو کر میری امت کے لوگ جائیں گے اور جا کر قبرص کو فتح کریں گے۔ قبرص کے تخت پر میں نے ان کو بادشاہ بن کے مسکراتے دیکھا ہے، ان کو ہنستے دیکھ کر میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ اب حضرت ام حرام نے یہ نہیں کہا کہ اتنے مستقبل کی خبریں آپ دے رہے ہو، آپ کو تو معاذ اللہ کل کی خبر نہیں، ہرگز یہ نہیں، بلکہ عقیدہ کتنا تھا۔ کہتی ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، محبوب دعا فرما دو
اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فدعا لہا، دعا کر دی، ثم وضع رأسه فنام، پھر سر مبارک کلائی پہ رکھا سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو پھر مسکرا رہے تھے۔ اب ام حرام نے پوچھا اب کیا معاملہ ہے؟ تو ایک دوسرا لشکر نکلا ہے، وہ انہوں نے بھی بحری جہاد کیا ہے، اور وہ نکلے ہیں انہوں نے بھی ایک علاقہ فتح کر لیا ہے۔ ان کو دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو جس طرح دریا رحمت جوش پہ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لینے کی حسرت ہوتی ہے۔ ام حرام نے کہا پھر دعا کرو اللہ مجھے علم میں شامل کر دے۔ دیکھو علم میرے نبی علیہ السلام کا، فرمایا بل انت من الاولین، دوسرے لشکر کے لیے میں نہیں دعا مانگوں گا، تمہارا نام پہلے میں لکھا جو دیا ہے، تو کوئی ویٹنگ لسٹ ہو تو پھر دوسرے کی بات کی جائے، تم پہلے میں ہو۔ حالانکہ دعا تو جتنی مانگی اچھی ہے، تو مانگتے ہو سکتا ہے پہلے میں شامل نہ ہو تو دوسرے میں ہو جائے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی دعا تو پھر حتمی دعا ہے۔ کہا نہیں میں دوسرے لشکر کے لیے دعا نہیں مانگوں گا، سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی دوسرے لشکر کے جانے تک یہ زندہ نہیں ہوگی، دعا مانگنے کی ضرورت کیا؟ تو بخاری میں لکھا ہے وہ لشکر نکلا، ام حرام موجود تھیں، دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ بحری جہاد ہوا، قبرص فتح ہوا، ام حرام وہاں موجود تھی، اور ساحل سمندر کے ساتھ سواری پھسلی، وہ نیچے گری، مقام شہادت آ گیا، وہ شہید ہوئی۔ ثابت ہوا کہ سرکار نے فرمایا تم پہلے میں ہو، دوسرے میں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ شہید ہو جائے گی تو پھر کس لحاظ سے میں دوسری دعا کروں۔ اللہ نے اس طرح مستقبل کی گھڑی گھڑی کا علم عطا فرمایا تھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ بدر والے دن حضرت ام برکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے کہا مجھے بھی بدر جانے کی اجازت دو، کیوں؟ عمر ریدو مردات ہوں، میں زخمیوں کی عیادت کروں گی، تو پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، لعل اللہ ان یرزقنی الشہادہ، شاید کوئی تیر مجھے لگے تو میں بھی شہید ہو جاؤں، شہادت کا شوق ہے، شاید مجھے بھی شہادت مل جائے، تو میں میدان میں جاؤں گی تو مجھے تیر لگے گا، مجھے اجازت دو، میں بدر جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قری فی بیتک، تم گھر میں رہو، ان اللہ یرزقک الشہادہ، بے شک تمہیں گھر میں ہی شہادت مل جائے گی۔ وہ کہتی تھی لعل، شاید، پرہیز، ہو سکتا ہے کہ مجھے مل جائے، جانا چاہتی ہوں، فرمایا شاید نکال دو، یقیناً ملے گی اور گھر میں ہی مل جائے گی۔ یہ بات ہے 2 ہجری کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ اعلان کر دیا، جب بھی جانا ہوتا کہتے نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت میں برکہ زندہ بھی ہیں اور ساتھ شہیدہ بھی ہیں، یہ عظیم اصطلاح ہے، چلو شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ شہیدہ میں عقیدہ تھا کہ سرکار مستقبل کی خبریں سچے دیتے ہیں۔ 8 سال گزر گئے، میرے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات اس کے بعد مثال ہو گیا، وہ ام برکہ شہید نہیں ہوئی، لیکن صحابہ نے عقیدہ نہیں بدلا، صحابہ نے پھر بھی شہیدہ ہی کہا۔ دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گیا، صحابہ نے پھر بھی شہیدہ ہی کہا۔ دور صدیق اکبر کے بعد دور فاروق اعظم آ گیا، صحابہ نے پھر بھی شہیدہ ہی کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 دن انتظار کرتے کہ شہید ہوگی تو شہیدہ کہہ دیں گے، وہ شہید نہیں ہو رہی لیکن صحابہ نے عقیدہ نہیں بدلا۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات کا وقت تھا، حضرت ام برکہ کی اولاد نہیں تھی، ایک غلام اور لونڈی کو رکھا ہوا تھا، انہوں نے مل کر حضرت ام برکہ کے گلے میں کپڑا ڈال کے شہید کیا۔ دونوں بھاگ نکلے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع اکٹھا کیا، پکڑا ان قاتلوں کو، قصاص سے ان کو لٹکایا جانا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا مدینہ شریف میں جس وقت اس طرح قصاص کے لیے ان کو لایا گیا۔ مجمع عام میں امیر المومنین نے تقریر شروع کر دی، کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں افسوس بڑا ہے ام برکہ کے اس حادثے کا، مگر سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے، آج سے کئی سال پہلے رب تمہیں گھر میں ہی شہادت عطا فرما دے گا۔ ہمارے نظریے کے مطابق آج دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جا سکتا ہے
کہ سرکار کے سامنے سب کچھ تھا. جس وقت ابھی یہ چند سال ہوئے زیادہ تیزی آ گئی، خاکے بنے، فلمیں بنی ویسٹ کی طرف سے، یہ پروپیگنڈا ہوا کہ امت مسلمہ اس دین سے ہٹے، پرانا دین ہے صدیوں پرانا، نئے دین کی طرف آؤ. اب لوگوں نے مطالبہ کیا سعودی حکومت سے کہ تم مرکز اسلام پہ ہو، جواب دو ان کو جو کہہ رہے ہیں اسلام محدود دین ہے، اس کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس وقت کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے. تو ایک کتاب لکھی گئی سعودی عرب میں جو سعود یونیورسٹی کے عقیدے کے پروفیسر نے لکھی، ان ویسٹ کے شیطانوں کو جواب دینے کے لیے کہ ہمارا دین ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں سب کچھ ہے. اس کتاب کو اس انداز میں مرتب کیا گیا کہ جتنی بھی مستقبل کے بارے میں غیب کی خبریں تھیں میرے نبی علیہ السلام کی، حدیثیں بھی لکھی گئی، ساتھ تصویریں بھی دی گئی. یعنی جو کچھ آج تک ہو چکا ہے وہ ساتھ تصویریں دی، اور کہا قیامت تک جو ہوگا وہ بھی جب اتنی صدیوں نے صداقت کی مہر لگا دی ہے تو آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی سرکار نے جو فرمایا ویسے ہی ہوگا. اس سلسلہ میں یہ کتاب جو لکھی گئی جس کا نام ہے نہایت العالم، اس وقت مکہ شریف مدینہ شریف کے ہر بک سٹال سے تمہیں یہ کتاب مل سکتی ہے. ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی، استاد العقیدہ والادیان المعاصرہ، جامعۃ الملک سعود بن ریاض، ریاض میں سعود یونیورسٹی کا جو استاد ہے عقیدے کا، اس نے اس کتاب میں ہر حدیث کے ساتھ تصویر دے کر کہ جو جو سرکار نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. تصویریں دیتے دیتے بات وہاں تک آئی کہ جس وقت مکہ شریف میں آج زمزم ٹاور ہے خانہ کعبہ کے سامنے بہت بلند، اور مکہ شریف جو لوگ گئے ہیں سارے جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے نیچے سرنگیں بنائی گئی ہیں، نفق جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور زمزم کے پائپ بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے سے گزارے گئے ہیں. جس وقت اس مصنف نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنا چاہا اور جواب دے رہا ہے ویسٹ کے شیطانوں کو کہ صرف کل کا دین نہیں، انہیں تو سارا پتا تھا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے. جواب دینے کے لیے اگر قلم لیا ہے تو امام احمد رضا بریلوی سے قلم لیا ہے. جب کہا تھا میرے امام نے سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، تو یہ طبقہ بلبلا اٹھا. اتنا ان کو مانتے ہو، اتنی ان کی علم کی وسعت مانتے ہو، یہ تم غلو کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو. لیکن آج اگر اسلام کی حقانیت کا جواب دینے کے لیے اٹھے ہیں تو اپنی سوچ تو بند گلی میں بند ہو گئی. جو کہہ رہے تھے انہیں کل کی خبر نہیں، ان کو پرسوں کا پتہ نہیں، وہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے. اب وہ تو اس عقیدے پر رہ کے جواب نہیں دے سکتے. مستشرقین کو اگر جواب دیا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کی سوچ کے مطابق دیا ہے. اس میں یہ جو صفحہ نمبر اس کا 179 ہیڈنگ ہے ارتفاع مبانی مکہ تھا. یہ سامنے کعبہ شریف اور زمزم ٹاور اور مکہ شریف کے سارے ہوٹلوں کی تصویریں ہیں، اور اوپر حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ خبر دی گئی تھی، اور یہ تصویر دے کے بتاتے ہیں کہ جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا ہے. جیسے فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے ویسے ہی ہوا ہے. تو کہتے ہیں اے مغرب کے شیطانوں ہمارا دین سچا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی پہاڑوں کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے، پہاڑوں کے اندر بھی دیکھ رہے تھے. تو حدیث یہ تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کیف انتم فاذا رأیت مکہ قد بعدت کظائما، جب تم دیکھو گے مکہ شریف کو کہ پہاڑیوں کو اندر سے کھود کے رستے بنائے جائیں گے. بعدت کظائم النہایت الجزریہ میں امام ابن الاسیر نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ پہاڑوں کو اندر سے کھود کے رستے بنیں گے. آج 6-7 صدیاں پہلے وہ اس معنی کو بیان کر رہے تھے جو سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا. آج کا یہ مصنف اس حدیث کو لکھ کر کہتا ہے وَهِيَ الْأَنْفَاقُ الْأَرْضِيَّةُ تَحْتَ جِبَالِ مَكَّةَ وَتَحْتَ أَرْضِهَا وَالْأَنَابِيبِ الضَّخْمَةِ لِمِيَاهِ زَمْزَمْ. کہتا ہے مکہ شریف میں پہاڑوں کے اندر جو ہم نے بڑے سائز کے زمزم کے پائپ گزارے ہیں اور جو ہم نے سرنگیں بنائی ہیں، یہ
سب کچھ 14 صدیاں پہلے ہمارے نبی نے دیکھا ہوا تھا. جو کچھ پہاڑوں کے اندر ہے یہ ان کے سامنے تھا. اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا رأیت البنا یعلو رؤوس الجبال، کہ اس وقت صحابہ یاد کرو رأیت البنا یعلو الجبال، کہ جس وقت بلڈنگیں پہاڑوں سے اوپر نکل جائیں گی. آپ مکہ شریف کا منظر دیکھو، بلڈنگیں پہاڑوں کے اوپر نکلی ہوئی. تو یہ مصنف لکھ کے اس حدیث کو ساتھ تصویر دے کے تو مغرب کے کیڑے مکوڑوں کو بتا رہا ہے بلڈنگیں اب نکلی ہیں، انہوں نے اس وقت دیکھی تھی، اب گزرے ہیں، انہوں نے اس وقت دیکھے تھے. تو ہمارے نبی وہ ہیں جو اس وقت ہی قیامت تک کے حالات کو جاننے والے تھے. تو دوسری سوچ بند گلی میں بند ہو گئی. اگر آج اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جا سکتا ہے تو مسلک اہل سنت کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہی علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھو تحریک صراط مستقیم انہی دلائل کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے. اور انشاءاللہ اسی سلسلہ میں 8 جون کو شالیمار ٹاؤن کے اندر باغبان پورا میں تاریخی افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا تیسرا افکار رضا سیمینار ہے اور انشاءاللہ 100 افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا. اب جو 8 جون کو افکار رضا 10 مئی کو جو افکار رضا سیمینار منعقد ہو رہا ہے اس کے اندر انشاءاللہ موضوع ہے حقائق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس افکار رضا سیمینار میں بھی شرکت کریں. اور پھر 25 مئی کو انشاءاللہ جوہر ٹاؤن میں جشن شادی حال کے اندر ختم بخاری شریف ہوگا اور اس میں ہمارا سیمینار جو منعقد ہو رہا ہے وہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار. کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی اعلان نبوت سے پہلے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل ہیں اور اس سلسلہ میں جو اہل سنت کا مسلک ہے شروع سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک اس سلسلے میں یہ تاریخی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ 22 جون کو راولپنڈی لیاقت باغ کے اندر ممتاز قادری رہائی کانفرنس کا انعقاد ہوگا. اس میں بھی آپ سے شرکت کی اپیل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب